ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم۔ اللہ حکم الحاکمین قرآن عظیم میں صحابہ کرام کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی رحمت کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والی ہستیاں تھیں۔ آج کا ہمارا موضوع خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سیرت نگاروں نے، سوانح نگاروں نے، محدثین نے، جید قسم کے لوگوں نے آپ کی سیرت لکھی، پڑھی، بیان کی۔ ہم جیسے کم علم لوگ صرف ان کی سیرتیں بیان کر اپنے آپ کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جناب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام جناب ابو طالب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والے ابو طالب تھے۔ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس سال کو نبی مکرم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحیح مستند روایات کے مطابق، اسد الغابہ کی روایات کے مطابق آپ مسلمان ہوئی، مدینہ ہجرت کی، اسلام قبول کیا، مدینہ طیبہ میں فوت ہوئی۔ جب آپ کی قبر تیار کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود لیٹے، اپنے کرتے سے جو ان کو کفن پہنایا۔ صحابہ کرام پوچھے حضور اتنی شفقت محبت کیوں؟ کہا جناب ابو طالب کے بعد میرے ساتھ اگر کسی نے شفقت کی ہے، محبت کی ہے تو وہ یہ خاتون تھی۔ آپ جناب نے متعدد اوقات میں 9 شادیاں کی، جن میں سے 3 آپ کی ازواج مطہرات حضرت فاطمہ الزہرا، ان کا تو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ خاتون جنت تھی۔ اس کے بعد جو ہے دوسری اسماء بنت عمیس یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ تھی، ان سے آپ نے شادی کی۔ تیسری جناب امامہ بنت ابی العاص، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، یعنی کہ پہلے خالہ نکاح میں تھی جناب فاطمہ، ان کے انتقال کے بعد ان کی بھانجی جناب امامہ سے بھی حضرت علی مرضی نے نکاح کیا۔ متعدد شادیوں کی وجہ سے آپ کو اللہ نے بہت زیادہ اولاد سے نوازا تھا۔ 17 آپ کی لڑکیاں تھیں، 14 آپ کے لڑکے تھے، اور جن سے آپ کی نسل آگے چلی وہ حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن حنفیہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ لوگ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان مرتبہ مقام کے لیے صرف 2-3 حدیثیں بیان کروں گا۔ غزوہ تبوک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا، آپ غزوے پر جانے لگے تو جناب امیر المؤمنین کہنے لگے حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی مجھے سب بہادر جری آدمی۔ تو میرے حضور نے کہا علی کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم میرے جانے کے بعد اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے بعد ان کے بھائی ہارون ہوتے تھے، تو میرے لیے اسی طرح جس طرح موسیٰ کے بعد اس کے بھائی ہارون، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن نے غزوہ بدر میں شرکت کی اور لڑے، اور پہلے 3 بندے جو کافروں کی طرف سے پہلے آئے، شیبہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر حمزہ اپنے سکا چاچا اور جناب علی مرتضیٰ اپنے چچا زاد بھائی اور جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ کو میدان میں اتارا، اور اپنے خاندان کے 2 فردوں کو میدان کارزار میں اتار کر ثابت کیا کہ جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو مقتدی ہوتا ہے، وہ اپنی نسلوں کو بچا کر نہیں رکھتے بلکہ ان کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ آج کل سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، یہ بڑی بڑی جو ہے وہ سرکاری اور نیم سرکاری جو ہے کسی سیاسی جماعت کا لیڈر کوئی جا کر آگے نہیں مرے گا، اس کی اولاد نہیں مرے گی، کوئی جنرل کرنل اس رینک کا بندہ بارڈر پر جا کر نہیں مرے گا، ان کی اولادیں نہیں مرے گی۔ اسی طرح پولیس کا محکمہ لے لیں، کوئی بھی ایسا محکمہ لے لیں جن کا دفاع کے ساتھ تعلق ہے، غریب عوام ہمیشہ شہید ہوگی، مرے گی، فوت ہوگی۔ تو میرے حضور نے یہ ثابت کیا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کیا، کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ کفر اسلام کی پہلی جنگ اپنے خاندان کو پیچھے کر لیا۔ تو پھر اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ آپ کی فضیلت یہ ہے
میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے جو بدر میں شریک تھے ان کو اوپر سے دیکھا، جھانک کر فرمایا بدر والو آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرو، تمہاری آج کی نیکی ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی سیرت کے لیے، فضیلت کے لیے یہ بھی بات کافی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ لوگ جنت کو طلب کرتے ہیں، جنت 3 لوگوں کو طلب کرتی ہے، علی، عمار اور سلمان فارسی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ ذی فہم بھی تھے، خوش طبع بھی تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، علی المرتضیٰ کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضور نے اشارہ کیا کہ ساری گٹلیاں جو ہیں علی المرتضیٰ کے سامنے رکھتے جاؤ۔ ساری گٹلیاں جب رکھ دی گئی تو آخر میں حضور نے کہا کہ دیکھو بھئی سب سے زیادہ کھجوریں اس بندے نے کھائی ہیں جس کے سامنے گٹلیوں کا ڈھیر ہے۔ آپ نے کہا نہیں حضور، سب سے زیادہ کھجوریں انہوں نے کھائی ہیں جو گٹلیاں بھی ساتھ ہی کھا گئے، یعنی خوش طبع انسان بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ علی تو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت جو ہے اس وقت افراتفری کا کچھ عالم تھا، خارجیوں نے، اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے غالباً تقریباً 5 سال تک مسلمانوں کی خلافت کو سنبھالا، اور ہر قسم کے شورش کے باوجود الحمدللہ آپ ایک کامیاب ترین حکمران رہنما رہے۔ 40 ہجری 20 رمضان مبارک کو ابن ملجم خارجی نے آپ کو نماز کی حالت میں شہید کیا۔ خارجیوں نے بیٹھ کر پروگرام بنایا، پلان بنایا کہ 3 بندے ہیں جن کو ختم کر دیا جائے تو دنیا سے لڑائی ختم ہو سکتی ہے، علی المرتضیٰ، عمرو بن عاص، امیر معاویہ۔ امیر معاویہ کے لیے نزال خارجی نے کہا میں ان کو شہید کروں گا۔ عمرو بن عاص، ان کے لیے عبداللہ خارجی نے کہا کہ میں ان کو کر دوں گا شہید۔ ابن ملجم نے کہا کہ میں جناب علی المرتضیٰ کو جو ہے وہ شہید کروں گا۔ ایک دن پلان کے مطابق فجر کی نماز میں شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ جناب امیر معاویہ پر وار کیا گیا، لیکن وار ترچھا پڑا، آپ بچ کے زخمی ہوئے۔ جناب عمرو بن العاص کسی مجبوری کی وجہ سے فجر کی نماز میں جماعت میں نہ آ سکے، اور جناب امیر المؤمنین جب مسجد میں داخل ہوئے تو یہ ملعون سویا ہوا تھا، آپ نے اس کو جگایا۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے، عین جب سجدے کی حالت میں تھے، اس بدبخت ملعون نے آپ کے سر پر وار کیا، آپ زخمی ہو گئے۔ پھر آپ نے بہت زیادہ وصیتیں کی لوگوں کو، اپنے بچوں کو وصیتیں کی۔ لوگوں نے کہا اپنے بعد حضرت حسن کو خلیفہ منتخب کر دیں۔ کہا لوگ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس کو خلیفہ منتخب کریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد موت کو کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، اور کوفہ کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ درخشندہ ستارے، یہ چمکتے دمکتے ستارے، یہ علم و عرفان کے سورج، یہ علم کے بحر بے قراں، یہ سمندر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کردہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی جن کے لیے آپ نے کہا تھا کہ بھائی خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہترین ترین لوگ تھے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین ترین زمانے کے بہترین لوگوں میں سے یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، جن کو بھی آپ نے پہلے 2 ساتھیوں عمر اور عثمان کی طرح شہید کیا گیا۔ اللہ کریم ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔